پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک نیک حافظہ لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظہ قرآن لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کو دفنانے کے لیے لوگ قبر کھود رہے تھے، مگر اس کی قبر سے ایسا شرمناک اور بھیانک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ آخر وہ حافظہ لڑکی کون سا گناہ کرتی تھی جس گناہ کو کرنے پر اس پر ایسا بھیانک شرمناک عذاب نازل ہوا؟ لوگوں کے کہنے کے مطابق حافظہ قرآن لڑکی بہت ہی پرہیزگار تھی، پھر بھی اللہ کا ایسا کون سا عذاب نازل ہوا؟ یہ مکمل کہانی کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا، تبھی آپ کو مکمل کہانی سمجھ آ جائے گی اور آپ اس گناہ سے بچ سکیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس عبرتناک واقعہ کی طرف۔ عبدالرحیم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح صبح قبرستان جانے لگا، کیونکہ عبدالرحیم ایک گورکھ تھا۔ گورکھ اردو زبان میں قبر کی کھدائی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس علاقے میں جتنے لوگوں کا انتقال ہوتا تو عبدالرحیم ہی ان کی قبر کھودتا تھا۔ اس بار کی طرح عبدالرحیم کو اطلاع مل چکی تھی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ عبدالرحیم قبر کی کھدائی کے لیے اپنا ساز و سامان لے کر نکل پڑا۔ عبدالرحیم قبر بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا تو اسے ایک سنسنی سی محسوس ہوئی۔ اسے یوں محسوس ہوا رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیروں میں منو بھاری پتھر رکھ دیے ہوں۔ عبدالرحیم کو اطلاع کے مطابق پتہ چلا تھا کہ ایک حافظہ قرآن لڑکی وفات پا گئی ہے۔ گھر والوں کی خواہش کے مطابق قبر کی کھدائی ٹائم سے ہو جائے تاکہ تدفین میں کوئی مسئلہ پیش نہ ہو۔ عبدالرحیم کی عمر 40 سے 45 سال تھی۔ عبدالرحیم نے کہا، یہ ضرور اللہ تیری کوئی نیک بندی ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ تیرے نیک بندے کی قبر کھود رہا ہوں۔ بس اس کی نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور جو میں نے کیے ہیں۔ دعا خیر کر عبدالرحیم قبر کی کھدائی شروع کر دی، مگر جو بات اس کو عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ آج سے پہلے جب بھی قبر کی کھدائی کی تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ عبدالرحیم کے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا، پہلے بھی سینکڑوں قبریں میں نے کھودی ہیں لیکن اسے زمین پہلے اس سے زیادہ سخت محسوس نہیں ہوئی۔ کئی بار اس نے اوزار مارے لیکن پتھر ہی پتھر نکل رہے تھے۔ عبدالرحیم نے سوچا، یہ جگہ پتھریلی ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر تھوڑی آگے قبر کھودنا شروع کر دی، لیکن جب وہ دوسری جانب قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر آیا جسے دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اپنی آستین سے پسینہ صاف کیا اور سوچنے لگا، یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبریں پہلے تیار کر چکا ہوں لیکن آج سے پہلے ایسا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ عبدالرحیم گھبرا کر سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ گہری سانس لی اور سائیڈ پر بیٹھا۔ یہی معاملہ پیش آ رہا تھا کہ کافی وقت گزر گیا۔ اتنے میں اس حافظہ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا نظر آ گیا۔ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جس میں 5 سال سے لے کر 11 سال تک کے بچے شامل تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر بلند ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا بچوں کا بہت قریب رشتہ دار فوت ہو گیا ہو۔ یہ لڑکی ان سب بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ گورکھ عبدالرحیم حیرت اور خوف سے قبر کے پاس اتنے بڑے جنازے کی تعداد کو آتا دیکھ کر، جس میں مردوں سے زیادہ بچوں کی تعداد زیادہ تھی، بچے ایسے رو رہے تھے جیسے ان کی ماں مر گئی ہو۔ ان کی نظر قبر پر پڑی تو بے چین ہو گیا۔ جنازے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا جیسے یہ بہت ہی نیک لڑکی ہو اور قبر کے اندر جو حالات موجود تھے۔ عبدالرحیم گھبرا گیا اور استغفر اللہ کا ورد کرنے لگا۔ جب میت کو قبر میں اتارنے لگے تو مٹی ہلنے لگی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مٹی میں کچھ ہو۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو سب کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اس سے پہلے میت کو دفن کرتے کہ بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ میت کو ڈنک مارنے لگا۔ لوگ ڈر کر پریشان ہو گئے اور چیخیں مارنے لگے۔ قبر میں سے سانپ اور بچھو نکل رہے تھے۔ لوگ نے میت کو اوپر کر لیا۔ آس پاس کے لوگوں میں اس بات کی افواہ پھیل چکی تھی کہ قبر میں سے سانپ اور بچھو نکل رہے ہیں۔ استغفر اللہ دیکھ کر لڑکی کے گھر والوں نے گورکھ سے کہا کہ آپ دوسری قبر کی کھدائی کریں۔ دوسری قبر میں بھی سانپ اور بچھو نکلنے لگے۔ لوگ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ان میں سے 2 آدمی جن کی بچوں کو وہ لڑکی قرآن پاک پڑھاتی تھی
اپنے علاقے کے عالم کے پاس گئے۔ وہ علاقے کے نیک بزرگ تھے جو جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، دن رات عبادت میں گزار دیتے۔ عالم بزرگ اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے تھے کیونکہ مولانا صاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ دو آدمیوں کو مولانا صاحب نے پریشانی میں آتے دیکھا تو حجرے سے باہر آ گئے۔ ان دونوں آدمیوں نے مولانا صاحب کو سلام کیا اور سارا واقعہ سنایا۔ مولانا صاحب نے کہا مجھے اس میت کے پاس لے جایا جائے جو لوگ قبرستان میں جمع ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب کو قبرستان میں آتا دیکھ کر لوگ رستہ دینا شروع ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ایک نظر میت کو دیکھا اور جب قبر کی طرف دیکھا تو ڈر کر پریشان ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ عبدالرحیم نے مولانا صاحب کو بتایا کہ پہلی کھدائی میں جسم کو چبھنے والے پتھر نکلے، دوسری کھدائی میں بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ نکلا، تیسری کھدائی میں سانپ اور بچھو نکل رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے آنکھیں بند کر دی اور پیچھے ہٹ چکے تھے۔ قبر میں بہت بڑا اژدہا یعنی کالے رنگ کا سانپ موجود تھا۔ قبر کی دیواروں میں مٹی ہل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بچھو باہر آنے کو تڑپ رہے ہوں۔ اللہ والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلند آواز میں اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ وہاں موجود بھیڑ حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کی داستان مولانا صاحب کو سناتی جا رہی تھی۔ میت قبرستان میں یوں ہی پڑی تھی۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میت کو مسجد میں لے جایا جائے کیونکہ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، ایسا کون سا گناہ تھا جو اس لڑکی کو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ مسجد میں میت کو منتقل کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کے بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ مختلف قسم کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بہت نیک سمجھتے تھے، یہ رات کے اندھیرے میں کچھ کرتی ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا یہ لڑکوں کو پڑھاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ صرف نابالغ لڑکوں کو پڑھاتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مولانا صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو خاموشی چھا گئی۔ میت کو حکیم عورت کے سپرد کیا گیا، کہا اس کے جسم کو جانچ پڑتال کی جائے، دیکھا جائے کہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا جو اس کے ساتھ ہوا ایسا لگتا ہے بہت ہی گناہ گار ہے، تبھی زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی۔ مولانا صاحب نے کہا خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حضور کون کتنا مقام رکھتا ہے اور کون کتنا گناہ گار ہے یہ وہی جانتا ہے۔ یہ سنتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ مولانا صاحب نے کہا جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس پڑھنے جاتے تھے ان سب کو بلایا جائے۔ بچے مسجد میں ہی موجود تھے۔ مولانا صاحب آگے ہوئے، بہت ہی پیار سے بچوں سے پوچھنے لگے کہ تمہاری حافظہ باجی تم لوگوں کو کیسے پڑھاتی تھی، تم لوگوں کے ساتھ مارتی تو نہیں تھی؟ بچوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھی باجی تھی، ہم نے تو پہلا حرف ہی ان کے پاس جا کر سیکھا، انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی اور زیادتی نہیں کی۔ مولانا صاحب نے یہ سوال کیا اس کے لڑکی کے گھر میں کوئی موجود ہے تو اسے بتاؤ۔ دو آدمی آگے اور کہا کہ گھر کے اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اس کا ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، نہ جانے تنہائی میں اس نے کون سا گناہ کر دیا کہ اللہ پاک یہ عذاب نازل ہوا۔ مولانا صاحب بہت پریشان ہو چکے تھے کیونکہ لڑکی کی ایسی کوئی کردار کشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ مولانا صاحب جب خاموشی سے اپنے حجرے میں چلے گئے، 2 رکعت نماز ادا کر کے اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ پاک کے آگے اس قدر رو رو کر دعا کی کہ چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اللہ سے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے مالک میری مدد فرما، لڑکی ایسا کون سا گناہ کیا کہ تیری زمین بھی اسے قبول نہیں کر رہی؟ میرے مالک میرے لیے آسانی پیدا کر دے، میری مدد فرما۔ اپنے گھر میں تنہائی میں ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ میرے مالک میری مدد فرما دے۔ رو رو کر مولانا صاحب کا حال برا ہو گیا تھا، پریشان ہو گئے تھے کیونکہ کچھ بچوں کا کہنا تھا کہ بچی 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اتنی نیک لڑکی قبر میں اس کے سانپ اور بچھو، یہ انوکھا واقعہ ہے۔ جب لوگوں سے سوال جواب کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس کی بچپن کی ایک سہیلی تھی جس سے یہ اپنے دل کی ہر بات کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا لڑکی کی سہیلی کو بلایا جائے تو ایک شخص بولا کہ اس کی سہیلی چند ماہ پہلے علاقہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، دونوں کے درمیان کوئی ان بن ہوئی تھی تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب نے کہا ضرور کوئی معاملہ وہ جانتی ہوگی۔ فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں روانہ کر دیا گیا کہ اس کی سہیلی کو لے کر آؤ۔ وہاں پر حکیم عورت آئی اور مولانا جس کے حوالے میت کو کیا گیا تھا
وہ بہت ہی گھبرائی ہوئی تھی۔ مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی تو عورت کے ماتھے پر شکن دیکھ کر مولانا صاحب نے کہا، بتائیں اس کے جسم سے کیا جانچ پڑتال کی ہے؟ اس کے بتایا کہ لڑکی بہت ہی نیک ہے، جسم سے کوئی بال برابر بھی اس کے گناہ واضح نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب اور پریشان ہو گئے۔ اب حقیقت صرف تبھی سامنے آ سکتی ہے جب اس کی دوست آ جائے۔ سب سوالات میت کے سامنے کھڑے تھے۔ 2 دن گزر رہے تھے کہ اس کی سہیلی کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور نہ ہی زمین اس کو قبول کر رہی تھی۔ عجیب کشمکش کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ اچانک آواز آئی کہ اس کی سہیلی مل گئی ہے۔ مولانا صاحب نے فوراً لڑکی کے پاس آئے اور لڑکی مکمل پردے میں تھی۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ لوگوں نے جب مجھے بتایا کہ میری دوست کی قبر میں یہ معاملہ پیش آیا تو میں کام کر رہ گئی، فوراً آپ کے پاس آ گئی۔ مولانا صاحب نے کہا، تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے کہ تم حقیقت بتاؤ کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پہلے تو لڑکی رونے لگی کہ یہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، ہاں ایک گناہ ضرور کیا ہے جس میں اس کے دور ہو گئی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں ادھر رہتی تو اس سے رابطہ رہتا، کیونکہ مجھے ماں باپ جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا، تم بتاؤ اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس سے یہ عذاب نازل ہوا ہے؟ لڑکی پہلے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میں ان کے ہمسائے میں رہتی تھی، ہم دونوں مل کر قرآن پاک حفظ کیا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ اس نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ان ماں بیٹی کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں کو تیز بخار ہو گیا۔ بخار دماغ کو پڑ گیا، اس کی ماں کو دورے پڑنے لگے، شدید بیمار رہنے لگی۔ بیماری اور تیز بخار کا ایسا اثر ہوا کہ پاگل ہو گئی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا، بچوں کی طرح کرتی تھی۔ پہل میری سہیلی بہت پریشان اور رویا کرتی تھی، ان کا بہت خیال کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اپنی ماں سے نفرت شروع ہو گئی۔ ماں کے بلانے پر بھی ماں کے پاس نہیں جاتی تھی۔ ماں حاجت کے وقت بلاتی تو نہیں جاتی کہ میں دوسرا کام کر رہی ہوں، تو ماں بستر پر ہی پیشاب کر دیتی تھی۔ 2 3 دن ماں کا بستر نہیں بدلتی تھی، کھانا کھانے کو دے دیتی تھی، کبھی نہیں بھی دیتی تھی، وہ بھوکی رہتی تھی۔ مولانا صاحب بولے کہ یہ لڑکی نیک تھی، سب کچھ کرتی تھی، نماز دعا، ماں کی موت کی دعا کرتی تھی۔ میں ماں کی خدمت کر کر تھک گئی ہوں، وفات پا جائے میری ماں، یہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتی۔ ایک روز میں وہیں موجود تھی، اس کی ماں اس سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور میں نے خود جا کر اس کی ماں کو پانی پلایا۔ اس کی ماں رونے لگی اور اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی۔ جب اس کی بیٹی نے سنا کہ میری ماں شکایت کر رہی ہے تو اپنی ماں کو زوردار چماٹا مارا اور کہنے لگی، تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے علاج پر لگا دی اور تم مجھے لوگوں کے سامنے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سن کر میں نے اپنی سہیلی کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس سے رشتہ ختم کر کر چلی گئی۔ میں اس کی ماں کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے جانے نہیں دیا۔ میرے جانے کے کچھ دیر بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ اس کی ماں کے انتقال کے ابھی 2 ہفتے ہی گزرے تھے کہ اس کی بھی وفات ہو گئی، تو یوں لوگوں کے سامنے اس گناہ واضح ہو گیا۔ اپنی ماں کو گالی گلوچ دیتی تھی، اللہ کے سارے حقوق پورے کرتی تھی، لیکن جب ماں کا حقوق کی باری آتی تو نافرمان بن گئی۔ ماں کے ساتھ رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ سر جھکا کر بات کرو اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہنا۔ لیکن یہ بدبخت بھول چکی تھی کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے۔ وہاں موجود سب لوگ رونے لگے، کیونکہ جانے انجانے میں سب نے والدین کی نافرمانی کی ہوئی تھی۔ سب نے اپنے اللہ سے معافی مانگی اور سب نے اللہ سے اس لڑکی کی مغفرت کی دعا کی، تو اس وقت قبر میں اتارنے لگے۔ ابھی بھی بڑا سانپ موجود تھا۔ مولانا صاحب نے کہا، اب یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اس کو اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ وہ سانپ اس لڑکی کے ساتھ دفن ہو گیا۔ استغفر اللہ، کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ماں باپ کا گستاخ نہ دنیا میں خوش رہتا ہے اور نہ آخرت میں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔